السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈرنک ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اچانک کیا ہو گیا جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ ڈرنک ہے، اچھا دیکھیں، ڈرنک ہونا اپنے آپ میں ایک عدد پرابلم ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے مطلب بندہ ڈرنک ہے اور کوئی پیتا ہو شراب پینا پبلک میں ہونا ایک اور مسئلہ ہے۔ شراب پی کر ایوان میں ہونا یعنی آپ عوام کے نمائندے بن کر وہاں پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ جو ہے وہ ڈرنک ہوں اور آپ کے بارے میں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش میں نہیں ہے ڈرنک ہے، وہ دکھا دیتے ہیں پہلے ڈرنک ہے ہوش میں نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے لیڈر تو میرا ہے، ان کا ہے لیڈر پہ بات۔ تو یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈرنک ہے ہو رہا ہے، یہ موصوف ہیں، ان کا نام ہے اقبال وزیر جی۔ اب یہ پچھلی اسمبلی میں یعنی 18 سے جو 24 کی اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں ہونی تو 18 سے 23 کی اسمبلی، اس اسمبلی میں یہ موصوف تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر شمالی وزیرستان سے۔ اب کی بار جو ہے یہ ہیں پرویز خٹک کی پارٹی کے دو لوگ آئے، یہ ان میں سے ایک ہیں اقبال وزیر، اور یہ پی ٹی آئی والوں سے کچھ جھگڑ رہے تھے، کراس ٹاک سے منع کیا گیا، پھر اسپیکر کو اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ موصوف جو ہیں وہ ڈرنک ہیں، شراب کے نشے میں اور ایوان میں کھڑے گالیاں دے رہے تھے باقاعدہ۔ اب مطلب ایک بندہ شراب پی کر نشے میں دھت ایوان میں ایوان میں آ گیا ہو، تو ایک تو آپ رکن اسمبلی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایوان میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک مثال ہونا چاہیے، آپ کو ٹی وی دکھاتا ہے، دنیا دکھاتی ہے، آپ دنیا کے سامنے جا رہے ہیں، اور اس دنیا کے سامنے جا رہے ہیں کہ جہاں اجازت ہے، وہ بھی ایسی حالت میں اپنے ایوانوں وغیرہ میں کمی آتے ہیں۔ یہ تو ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان میں جو قومیں اسلامک ویلیوز پر عمل درآمد کے حوالے سے سب سے زیادہ جانی جاتی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، روزے دار، عمل درآمد سب سے زیادہ کرنے والے، ان میں سب سے آگے انہی کو گنا جاتا ہے، پختون بھائیوں کو، اور ہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہیں، مطلب سب کو ہونا چاہیے، یہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہیں، اور ان کی یہ بات نا کہ اذان ہو گئی، نماز جو ہے اس کی پابندی، ان تمام چیزوں کی پابندی، اور سمبولکلی بھی پریکٹیکلی بھی عمل درآمد میں آگے ہونا، پھر کمپیریٹیولی کنزرویٹو ہونا اپنی اپروچ میں، تمام چیزوں میں وہاں سے ہونا، پھر اس کے بعد آپ اس علاقے سے ہیں جو اب جا کے خیبر پختونخوا کا باقاعدہ حصہ بنا ہے، پہلے وہ ٹرائبل بیلٹ میں تھا۔ یہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ کریں، آپ عوامی نمائندے ہو کر شراب پی کر ایوان میں آ گئے ہیں، اور وہاں کر آپ جو ہے وہ باقاعدہ غلغپاڑا کر رہے ہیں، اسپیکر آپ کے بارے میں اپوزیشن کے لیڈر کو بتا رہا ہے، مسلمانوں کو تو الاؤ بھی نہیں ہے نا، ہاں، اسپیکر آپ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈرنک ہے۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے، اور یعنی اس کو ایوان سے نکال دیں، بس اس کو ایوان سے نکال دیں۔ لیکن یہ تو انہوں نے گفتگو کی تب پتہ چلا نا، جب گفتگو نہیں کرتے ہوں گے تب بھی کیا پتا اس کیفیت میں ہوں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اپنے لیے کہ اور دوسروں کے لیے نقصان کا، آپ یہ دیکھیے کہ شراب پینے کی ہمارے قانون میں سزا، پاکستان کے پینل کوڈ میں جو سزا ہے وہ ہے 5 برس اور یا جرمانہ یا پھر دونوں، یہ سزا ہے، اور یہ پینے کی بھی اور شراب رکھنے کی بھی سزا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے عتیقہ اردو صاحبہ پہ بھی الزام لگا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا جو اسلامک سزا ہے وہ ہے 40 لیشز، 40 کوڑے، وہ مارنا۔ ایک تو ان صاحب کو چونکہ یہ سزا یافتہ ہو جائے تو پھر یہ ایوان کے رکن نہیں ہو سکتے، تو ان کو تو یہ سزا ملنی چاہیے، پہلے ثابت ہونا چاہیے اس کے بعد کہ ہاں، مطلب یہ ویڈیو بھی ہے، اسپیکر صاحب بھی ہیں، اور اس کے بعد ثابت بھی کریں۔ تو یہ جو کمال ہے، یہ کوئی عجیب و غریب کمال ہے کہ یار آپ ایوان میں آ کر یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا اس سے پہلے ہمارے سیاستدانوں نے اس بات کا ثبوت دیا؟ یہ بحث بھی سوشل میڈیا پر چھڑی ہوئی ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مائزہ حمید گجر صاحبہ کی، جو فرمانی تھی کہ نون لیگ آئے گا
اچھا نون لیگ آئے گا, نون لیگ آ کے ٹھیک کرے گا, نون لیگ کرے گا. دانیال عزیز صاحب کی جو غالباً بیگم صاحبہ تھیں ان کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھیں اور وہ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی, اور مائزہ حمید صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں نون لیگ آئے گا, نون لیگ ٹھیک کرے گا, نون لیگ آ رہا ہے, ابھی آئے گا نون لیگ. اچھا. اور وہ باقاعدہ کسی پبلک ریلی کے موقع پر ذرا سا پہلے کھڑی ہوئی تھی, اور بالکل یا تو انہوں نے کوئی ڈرپ وغیرہ لگوائی تھی, کوئی کسی بیماری کی حالت میں تھیں کہ اس کیفیت میں تھیں اور وہ یہ سب کچھ ہو گیا, اور وہ بالکل بات کرنے کے قابل نہیں تھی, ان کو وہ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی. یا پھر ظاہر ہے کہ وہ, یا پھر وہ شہد والا سین آپ کو یاد ہے, یا پھر وہ اقبال وزیر تھیں. اچھا, ایک علی امین گنڈا پور صاحب, جی ان پر الزام, ٹھیک ہے, وہ بھاگے تھے, اور پھر وہ تھا کہ شہد ہے بوتل میں, شہد ہے, گنڈا پور صاحب کا ہوا تھا. ثاقب نثار صاحب نے چھاپا مارا, ثاقب نثار صاحب نے یہاں ضیاء الدین کراچی میں کلفٹن میں جی یہاں چھاپا مارا تھا, شرجیل انعام میمن صاحب. تو پھر وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا, اور وہ تو باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہوا تھا کہ بوتل میں شہد تھا. پھر اقرار صاحب نے اس لیبارٹری میں چھاپا مارا اور یہ کہا کہ اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے اس لیبارٹری میں کہ یہ اس کی تشخیص کر سکے کہ شہد ہے یا شراب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہاں کمالات ہو چکے ہیں, ٹھیک ٹھاک بڑے کمالات ہو چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پر, اچھا ٹی وی پر 2-3 اور لوگ بھی آئے, لیکن بہت وائرل ہوئے تھے طاہر اشرفی صاحب, جی, جو انہوں نے بعد میں کہا تھا میں نے پان کھایا تھا, جب وہ بتایا ہے. اچھا, تو مجھے لگا یہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب بول رہے ہیں, ان کی تو بیماری کا معاملہ ہے, تو وہ میری بیٹی میرا فخر ہے بتا رہے تھے وہ. انہوں نے بعد میں کہا میں نے میٹھا پان کھایا ہوتا, اور میٹھے پان میں جو تھا وہ کچھ اثر تھا, فخری انداز, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ساری سرعام ہوئی, منظر عام پر آ گئیں اور پکڑی گئیں. ایک ہمارے ماضی کے ڈکٹیٹر, اب کب کے ڈکٹیٹر یہ اگر بتا دیا جائے تو بالکل ہی ہو جائے گا نا, مرحوم کا کسی کا نام آ جائے گا. تو ان کی محفلیں ہوتی تھی بڑی, اچھا یہ تو اکثر ڈکٹیٹرز کی ہوتی تھی, رنگین قسم کی, شراب والی. تو اس محفل میں ایک انڈسٹریلسٹ تھے, اچھا, ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا قانون کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو انڈسٹریلسٹ صاحب چاہ رہے تھے کہ میں کہیں کسی جگہ پاور کوریڈورز میں گھس جاؤں, جگہ بنا لوں, اور اس جگہ بنانے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ میں جو ہے وہ مسائل میرے کم ہو جائیں گے. اچھا, تو ان کو ایک جنرل تھے سابق, وہ ان کے دوست تھے انڈسٹریلسٹ کے, انہوں نے کہا میں آپ کو پاور کوریڈورز میں گھسیڑ دیتا ہوں, میں لے کے چلتا ہوں آپ کو, میں آپ کو پریزیڈنسی لے کر چلتا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں آپ کو پریزیڈنسی لے کر جاؤں گا تو پھر وہاں آپ کے تعلقات وغیرہ, لوگوں سے ملنا ملانا سب ہوگا. اچھا, یہ جو صاحب تھے انڈسٹریلسٹ, یہ بڑے مسائل سے دو چار تھے. اچھا, اور یہ بڑے مذہبی آدمی تھے. اب یہ چلے تو گئے اپنے مسائل کی وجہ سے, لیکن یہ تھے بڑے مذہبی آدمی. وہاں جب گئے تو وہ تو ویسی بڑی وہ ہوتا ہے نا, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ ہر چیز دے دیجیے. ہاں, تو وہاں یہ چلے گئے. اب وہاں شروع ہو گئی محفل, اس میں گلوکاری بھی ہو رہی تھی, اور اس میں سبھی جو تھے وہ مشروب مغرب لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, ڈکٹیٹر جو تھے وہ خود بھی بڑے ہوش میں بھی تھے, اچھا, بے ہوش ہوتے ہوئے بھی بڑے ہوش میں تھے. تو وہ ان کی طرف آ گئے اور انہوں نے ایک گالی دی, کہلے وہ یہ کیوں نہیں پی رہا, اچھا, کون ہے یہ, اس کو نہیں دیکھا پہلے. تو بتایا گیا کہ یہ جو جنرل صاحب لے کر گئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, میں لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے پھر ایک گالی دی, کہنے لگا یہ پی کیوں نہیں رہا. تو انہوں نے کہا یہ بڑے مذہبی آدمی ہے. تو انہوں نے تیسری گالی دی, کہنے لگا یہ مذہبی آدمی ہے تو پھر یہ یہاں کیوں کیا کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں, وہ یہ پوچھ لگے کہ اگر یہ مذہبی آدمی ہے تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے. یعنی یہ قصر صدارت میں ان لوگوں کے درمیان مذہبی آدمی کیا کر رہا ہے, انہوں نے یہ پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, دوبارہ بتایا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جاسوس تو نہیں ہے, یہ ہماری جاسوسی کر رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور یہ کیا کرے گا باہر جا کے, اس کو پلاؤ. اب وہ مصر ہو گئے, یعنی پہلے تو یہ سوال کیا کہ یہ پی کیوں نہیں رہا, پھر اگلی بار میں وہ مصر ہو گئے کہ اس کو پلاؤ. اب وہ جو انڈسٹریلسٹ صاحب تھے وہ بڑے مذہبی آدمی تھے, وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مطلب کہیں زبردستی کچھ پکڑ کے منہ میں ایسے کر کے کچھ نہ کر دیں. تو انہوں نے ان کی طرف مدد کے لیے دیکھا جو جنرل صاحب لے کر گئے تھے. تو
انہوں نے کہا کہ سر جنرل صاحب یہ میرے مہمان ہیں, یہ نہیں پیتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر چوتھی گالی انہوں نے دی, کہنے اس کو لے کے باہر جاؤ. تو کہنے میں لے کے جا رہا ہوں. تو وہ لے کر چلے گئے وہاں سے. بہت بدمزگی ہو گئی, اور وہ اس محفل کے شرکا کو بہت ہی کم فرق پڑا, برائے نام فرق پڑا, کیونکہ وہ سب کے سب جو تھے وہ ایک خاص کیفیت میں تھے, تو انہیں کچھ خاص فرق بھی نہیں شاید پڑا. اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ ہوا ہے. تو یعنی ان کے سے بعض کی میموری سے وہ ڈیلیٹ بھی ہو گیا ہوگا بعد میں, فوری طور پر کچھ وقت کے لیے رہا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن وہ بڑے, ان کی میموری سے وہ کبھی ڈیلیٹ ہو ہی نہیں سکا. وہ بڑے پریشان تھے. اچھا, اتنی بے عزتی ہوئی, اتنا بڑا میں آدمی, اتنے پیسے والا. کارروائی ہونی چاہیے اقبال وزیر کے خلاف؟ دیکھیں اقبال وزیر کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے, اقبال وزیر صاحب یہ بتا سکتے ہیں بعد میں جا کے کہ میں کوئی نشے میں نہیں تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اقبال وزیر وہ صاحب کہیں گے آپ ثابت کریں تو آپ کیسے ممکن ہے وہ یہ بتا دیں کہ میری طبیعت خراب تھی, میں نے کوئی میڈیسن لی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اچھا, سائڈ افیکٹ. ٹھیک ہے, ممکن ہے میٹھا پان بتا دیں, ممکن ہے کوئی شہد بتا دیں, ممکن ہے کسی اور کیفیت پہ وہ ڈال دیں, اور وہ ڈال کے اس سے, یا میں نہیں سو سکا تھا, دماغ تھکا ہوا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اچھا, لیکن یہ جو سین ہے, مطلب آپ دیکھیں نا, ایک ایوان ہے, آپ عوام کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں, ان ایوانوں کے ایک ایک اجلاس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, کروڑوں روپیہ. اور ہوش حواس میں کون گالیاں دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور آپ وہاں جا کے یہ کام کر رہے ہو. نہیں, گالیاں تو ہمارے یہاں لوگ ہوش حواس میں کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, بہت کم مواقع ایسے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ اس عمارت میں جا رہے ہیں, ان عمارتوں میں سے اکثریت پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے ان کی پیشانی پہ, وہاں جا رہے ہیں اور آپ جا کے جو ہے وہ یہ کمالات کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہوش ہی نہیں ہے, جو منہ سے نکل رہا ہے آپ کے, جو بکواس ہے وہ آپ کیے چلے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, تو مطلب اس چیز پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیس پیش کر دیا ہے کہ اگلی بار مجھے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.